خدا کا غضب اور رحم اس کی قوم کی جلاوطنی اور رہائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اخبار کی دوسری کتاب اس کا 36 باب 14 تا 16 اور 19 تا 23 آیات مقدسہ۔ ان دنوں کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کی تمام مکروہات کے مطابق بے وفائی کرنے میں بڑھ گئے اور خداوند کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا تھا ناپاک کیا۔ تو خداوند ان کے باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان سے بھیجتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا۔ پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں پر ٹھٹھا کیا اور اس کے کلام کی حقارت کی اور اس کے نبیوں پر ہنسے، یہاں تک کہ خدا کا غضب اپنی قوم پر بھڑکا اور کوئی چارہ نہ رہا، اور خدا کے گھر کو جلا دیا گیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا گیا اور اس کے سارے محلوں کو آگ سے جلا دیا گیا اور اس کی سب قیمتی چیزیں تلف کی گئیں، اور جو تلوار سے بچ گئے ان کو خدا نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ کلدونیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے، جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیا نبی کی زبان سے کہا گیا تھا پورا ہوا، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ ویرانی کے تمام دنوں میں اس نے سبت بنایا، جب تک کہ 70 برس پورے نہ ہوئے۔ مگر شاہ فارس کورش کے پہلے سال میں خداوند کی روح نے اس کے دل کو ابھارا، تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادے کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں، پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 137 جماعتی جواب۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ ہم بابل کی نہروں پر بیٹھے اور سہون کو یاد کر کے روئے، وہاں بعید کے درختوں سے ہم نے اپنی بربتیں لٹکا دیں۔ جماعتی جواب۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ وہاں ہمیں اسیر کرنے والوں نے کہا کہ گاؤ، اور ہمارے ستانے والوں نے کہا کہ خوشی مناؤ، اور انہوں نے کہا کہ صہیون کے گیتوں میں سے کوئی ہمیں سناؤ۔ جماعتی جواب۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ ہم اجنبی ملک میں خداوند کا گیت کیوں کر گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے فراموش کر دوں تو میرا دہنا ہاتھ بھی فراموش کر دیا جائے۔ جماعتی جواب۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی ہر خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ جماعتی جواب۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے۔ آمین۔ تم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 2 باب 4 سے 10 آیت۔ اے بھائیو، خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے
جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے، اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے، کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب 14ویں سے 21ویں آیت۔ خدا نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے، تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔